السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیدم۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے اور سورہ الانعام آیت نمبر 151 سے لے کر 155 تک پہلے میں پڑھوں گا اور پھر اس کا انشاءاللہ ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلكم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قل تعالوا، کہہ دیجئے آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے اوپر پڑھوں وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو خاص کر۔ ولا تقربوا الفواحش، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے، ما ظہر منہا وما بطن، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرو تم کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق پر۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ تم کو وصیت کی ہے، تم کو حکم کیا ہے، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، یعنی یتیم کا مال نہ کھاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے بہتر طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں مکلف ٹھہراتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم کہو کوئی بات کرو تو بات سچی کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کا عہد پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ حکم کیا ہے تم کو اللہ نے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور رستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تمہیں وہ راستے جدا کر دیں گے، عن سبیلہ، سیدھے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ تم کو حکم کیا ہے تمہارے رب نے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔
ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماما علی الذین، یعنی اس میں مکمل نعمتیں ہیں، پوری اس میں انعامات ہیں ان لوگوں کے لیے احسنہ، جنہوں نے نیک کام کیے، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے، وہدی ورحمہ، اس میں ہدایت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اس رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، یقین رکھیں۔ تو میرے بھائیو، یہ آیات ہیں، ان کا ترجمہ آپ سنیں، یاد کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن یہ قرآن مجید ہماری سفارش میں بولے کہ یا اللہ، انہوں نے مجھے پڑھا اور میرے اوپر عمل کیا، میں تیرا قرآن ہوں، میں سفارش کرتا ہوں، ان کو معاف فرما۔ تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔